قال الله تبارك وتعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون۔ سورہ یوسف آیت نمبر 105 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں کائنات کی اپنی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے اور ان غافل لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ رب العالمین کی نشانیاں دیکھتے ہیں لیکن دھیان نہیں رکھتے، اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر نہیں کرتے، اور گمراہی کا سبب بھی یہی ہے۔ اللہ نے اکثر جہلا اور گمراہ لوگوں کی گمراہی کا جو ذکر فرمایا ہے وہ اللہ رب العالمین کی کائنات کی جو تخلیق ہے اس میں غور و فکر نہ کرنا ہے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن نشانیوں کے قریب سے یہ گزرتے ہیں، یعنی جن نشانیوں کو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آسمان میں ہونے والی نشانیاں، زمین پر نمودار ہونے والے معاملات، حادثات اور موسمی تغیر، یہ ساری چیزیں، دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، سردی اور گرمی کا آنا، ہر موسم کے پھل فروٹ، سبزیاں، فصل، زمین کے خزانے، یہ ساری اللہ رب العالمین کی نشانیاں تو ہیں۔ فرمایا زمین و آسمان میں کتنی ایسی نشانیاں جو یہ دیکھتے ہیں کہ قریب سے گزرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن یہ منہ موڑے ہوئے، اعراض کیے ہوئے ہیں، ان کا دھیان نہیں کہ دھیان دیتے، اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔ جس خالق نے ان کو زندگی دی ہے ایک مقصد کے تحت، اس مقصد کو یاد رکھتے ہیں اور پھر آخرت کی تیاری کرتے ہیں، اس رب کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں، اس کے احکامات کو مانتے ہیں اور اس کی نافرمانی نہ کرتے۔ اگر یہ رب العالمین کی اس پیدا کی ہوئی کائنات پر غور و فکر کریں، جبکہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں اپنے نیک بندوں کا ذکر فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی تخلیق میں، نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے اللہ کے نیک بندوں میں اور وہ لوگ جو غافل اپنی زندگی سے، زندگی کے مقصد سے، آخرت سے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے نظام کے لیے بے شمار نشانیاں رکھی جو عمومی طور پہ ہماری زندگی میں شامل ہیں۔ سردیوں کا آنا، پھر گرمی کا موسم، اس کے بعد پھر سردی، موسموں کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، رات اور دن، واللہ یقدر اللیل والنہار، سردیوں میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ پورے سال میں ایک وقت مقرر ہے، پھر اسی حساب سے دوبارہ دن بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو جو گرمی کا موسم آنے لگتا ہے، اور پھر راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ ابھی جیسا کہ پھر دوبارہ سردی کی ابتدا ہے، ہم سردی میں داخل ہو چکے ہیں، راتیں لمبی ہیں، سرد راتیں بھی، اور دن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی نشانی ہے۔ ہر موسم میں جو زمین مختلف اناج اور پھل اگلتی ہے، اللہ رب العالمین کے حکم سے کسان اور باغبان کا کام ہے بیج پھینکنا۔ آگے زمین کو جو اللہ نے حکم دیا ہے، اس کمزور بیج سے ایک کمزور سٹا نکلتا ہے، بالآخر مختلف مراحل سے گزر کر اپنے تنے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر ہر موسم کے حساب سے وہ زمین اپنے پھل نکالتی ہے، ان میں بھی تو نشانیاں۔ گرمی کا موسم ہے کہ انسان دھوپ سے بھاگتا ہے اور اسے ٹھنڈک چاہیے، اللہ رب العالمین اسی دھوپ کے ذریعے انسان کو وہ پھل کھلاتا ہے، آم کی صورت میں، کھجور کی صورت میں، انہیں دھوپ چاہیے۔
اسی دھوپ میں کھڑے ہوئے کھجور کے درخت، آم کے درخت، ان کے اندر اللہ رب العالمین مٹھاس بھر دیتا ہے۔ جو دھوپ، جو گرمی، جو لو انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے، وہی انسان کے رزق کا بھی سبب ہے۔ کیا یہ اللہ رب العالمین کی نشانی نہیں؟ پھر سردیوں میں اللہ رب العالمین نے الگ پھل اور میوہ جات اور پھر الگ فصلیں رکھی ہیں کہ انسان ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں دوبارہ دھوپ کو تلاش کرتا ہے، ٹھنڈک اور سائے سے بھاگتا ہے، لیکن وہی ٹھنڈک سبب بنتی ہے۔ بے شمار ایسے سردیوں کے پھل آتے ہیں جو سردی میں ہی ان کے اندر اللہ رب العالمین مٹھاس بھرتا ہے۔ یہ ہماری جو گندم ہے، یہ کنک ہے، یہ جب ہری ہوتی ہے، کچا ان کا جب سٹا ہوتا ہے، اس کو سخت سردی چاہیے۔ سخت سردی میں جو دانہ لگتا ہے اس میں وزن ہوتا ہے اور ذائقہ آتا ہے اس گندم میں، وہ آٹا بن کے جو ہم کھاتے ہیں، انہیں سردی چاہیے اور ہم اسی سردی سے بھاگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں موسموں کے تغیر میں بھی، اور اہل ایمان ہر نشانی پر غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ تو عام نشانی ہے، رات کے وقت ستاروں کا نکلنا، اور یہ مضبوط چھت آسمان کی صورت میں جو اللہ نے بنائی ہے، زمین بستر کے طور پہ اللہ نے بچھا کے دی ہے، وہاں جو میخیں پہاڑوں کی صورت میں اللہ نے اس کے اندر گاڑ دی ہے زمین کے اندر، کہ آسمانوں سے باتیں کرتی ہوئی پہاڑوں کی چوٹیاں، اور پھر موسم برسات میں بننے والے بادل، اور پھر ان کے برسنے والے جن سے اللہ رب العالمین پانی نکال کے انسان کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، وہی پانی تمام انسانوں کے لیے رزق کا سبب بنتا ہے۔ بے شمار نشانیاں، ان نشانیوں کو دیکھ کے کون رب العالمین کی وجود کا انکار کرے گا؟ اس اللہ رب العالمین کی تخلیق، اللہ کے افعال، قدرت، جس میں وہ اکیلا ہے، کون بدبخت بے وقوف ہے جو مخلوق کو اس کے اختیارات میں شریک کرے گا؟ کہ اللہ کی تخلیق میں غور و فکر نہیں، اسی لیے تو وہ شرک کر رہا ہے، اسی لیے اس رب العالمین کے احکامات کو وہ چیلنج کرتا ہے۔ ان عام نشانیوں سے ہٹ گئے، کبھی سورج کو گہن لگ جانا، سورج گرہن، کبھی چاند کو گہن لگ جانا، چاند گرہن ہم کہتے ہیں۔ یہ بھی نشانیاں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اس موقع پر نماز پڑھو، صدقات اور خیرات کیا۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ فرمایا ان کے لیے نشانی، سورہ یاسین، ان کے لیے نشانی رات بھی ہے، جب پوری کائنات کے اندر سیاہ چادر اللہ رب العالمین بچھا دیتا ہے، سیاہ چادر بچھ گئی پورے علاقے میں، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم کھینچ کر پھر اس سے روشن دن نکالتے ہیں۔ وہی علاقہ ہے سورج، جو ایک چمکتا ہوا روشن چراغ ہے، پورے علاقے کو روشن اور منور کر دیتا ہے، دن کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ رات اور دن کا آنا، رات کے اندھیرے تاریکیاں اور دن کا روشن اجالا بھی تو نشانی ہے۔ اللہ نے ایسی قسم نہیں کھائی رات کے اندھیرے کی، رات کی تاریکیوں کی اور دن کے اجالے کی، چاس کے اوقات کی، فجر کی، شفق کی، اللہ رب العالمین نے قسمیں اٹھائی کہ غور و فکر کرو۔ انہی کے ساتھ یہ موسموں کا تبدیلی ہے کہ ایک انسان گرمی میں، انسان کو گرمی کا احساس ہوتا ہے، ہلکے کپڑے، ٹھنڈے کپڑے، پنکھے کے نیچے اے سی کا اہتمام، اور وہ نہانے اور پانی استعمال کرنے سے محبت کرتا ہے، تو چاہتا ہے کہ مجھے ٹھنڈک ملے۔ اور پھر وہی انسان جب سردیوں کا موسم آتا ہے، ٹھنڈی چیزوں سے بھاگتا ہے، سائے سے بھاگتا ہے، دھوپ تلاش کرتا ہے، اور گرم چیزیں کھاتا ہے، گرم کپڑے، گرم لباس پہنتا ہے، پنکھے اے سی کی جگہ ہیٹر آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو رکھا ہے، کائنات کا سارا نظام رکھا ہے۔ سردیوں کے اس موسم میں بھی ہمارے لیے غور و فکر کی نشانیاں ہیں۔ دینی اعتبار سے بھی ہماری سوچوں میں تبدیلی آنی چاہیے، ہماری عبادات میں بھی نکھار آنا چاہیے، آخرت کی فکر میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ سردیوں کے موسم کو مومن کے لیے موسم بہار قرار دیا گیا، یہ صدقہ کرنے کا بھی موسم ہے، شکر ادا کرنے کا بھی، کثرت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے کا بھی موسم۔
سائنسی لحاظ سے تو اس کے کئی اسباب ہیں، سردی کیوں آتی ہے، گرمی کیوں آتی ہے، وہ ہوں گے۔ وہ اسباب کا مسبب تو رب العالمین، اللہ رب العالمین نے وہ اسباب رکھے۔ جو روحانی سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے۔ صحیح بخاری کی معروف حدیث، اشتقت النار الی ربھا، اللہ رب العالمین نے جہنم کو پیدا کیا، اس قدر اس کے اندر حرارت، شدت آگ کی رکھی کہ وہ اعتدال سے باہر ہونے لگی، اعتدال سے باہر ہونے لگی، یعنی کنٹرول نہیں ہو رہا اپنے آپ پر۔ اللہ سے شکایت کی، اللہ اکل بعضی بعضا، میرے اندر اس قدر تو نے شدت اور حرارت رکھی ہے کہ دنیاوی آگ کے مقابلے میں 70 گنا جو زیادہ ہے، جس دنیاوی آگ کی تپش بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، کہ اس آگ پہ تپی ہوئی چیز بھی اگر فل گرم ہو ہاتھوں پر لگ جائے تو ہاتھ پر چھالے بن جاتے ہیں، انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ 70 گنا زیادہ جس کے اندر حرارت ہے جہنم میں، کیا اللہ رب العالمین نے اس کے اندر عذاب کے اقسام رکھے ہیں۔ اللہ سے شکایت کی میں کیا کروں، اللہ رب العالمین نے پھر اسے اجازت دی، اذن لها بنفسین، نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف، 2 سانس لینے کی اجازت، 2 سانسیں۔ ایک سانس فرمایا کہ گرمی میں وہ جب اپنا باہر نکالتی، وہ گرم سانسیں باب کی صورت میں، گرمی کی جو یہ لو تم محسوس کرتے ہو، گرم ہوائیں، وہ جہنم کی باب ہے جو پوری کائنات میں پھیلتی ہے۔ یہ باب ہے، اس کا اثر ہے جو یہاں کائنات میں پہنچتا ہے، اس کے اندر کیا سما، کیا ماحول ہوگا، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور فرمایا جو ٹھنڈک تم محسوس کرتے ہو سردیوں کے موسم میں، جاڑے کے موسم میں، یہ اس کی ٹھنڈی سانسیں جو تمہیں پہنچتی، کہ ٹھٹھرتی ہوئی سردی تم برداشت نہیں کر سکتے ہو، ہیٹر چلاتے ہو، کمروں میں بند ہو جاتے ہو، گرم لباس پہنتے ہو، شال، سویٹر اور جیکٹس وغیرہ، اس کی ٹھنڈ سے بچنے کے لیے اس کا اثر، اس کی سانس آ رہی ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے دونوں قسم کے جو عذاب رکھے ہیں، شدت کے ساتھ آگ کی گرمی، شدت کے ساتھ ٹھنڈک کا عذاب، جو انسان سے دونوں برداشت نہیں ہوتے، تو ان کے اندر کا ماحول کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم کی لو سے بھی، ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ایک مومن یہی سوچتا ہے گرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم، کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری پوری کرنی ہے۔ سخت گرمی میں جہنم کی گرمی کو یاد رکھے، اور سخت سردی میں جہنم کی ٹھنڈک، سخت ٹھنڈے عذابوں کو یاد رکھے۔ اس کے مقابلے میں اہل جنت، اللہ رب العالمین نے فرمایا جنت میں اس قدر سکون ہوگا، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اس جنت میں پرتعیش پرکیف زندگی ہوگی، کوئی تکلیف، ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوگی، نہ اس جنت میں انہیں گرمی کی شدت تنگ کرے گی، نہ ہی سخت ٹھنڈک وہ محسوس کریں گے، ہر وقت پرسکون ماحول وہ جنت۔ یہاں اس دنیا میں انسان کتنی بھی ترقی کرے، گرمی سے بچنے کے لیے بھی اسباب کا محتاج ہے، سردی سے بچنے کے لیے بھی اسباب کا محتاج ہے۔ اللہ رب العالمین نے سکون اور آرام جنت میں رکھا ہے، جہاں ہر وقت اعتدال کے ساتھ ایسا موسم ہوگا، نہ کبھی گرمی کی تکلیف، نہ کبھی سردیوں کی تکلیف، وہ جنت۔ انسان لب کے کوشش کرے ہر موسم میں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت نصیب فرمائے، اور پھر اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، سردیوں کا لباس، گرمیوں کا لباس، وہ انسان حد الوسع استعمال کرے، اپنی احتیاط کرے، تکلیف سے بچے، اور پھر عبادات بھی بجا لاتا رہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اگر تنگی ہو تو انسان عبادت سے محروم ہو جائے، سخت ٹھنڈک ہے آپ وضو کون کریں، کون بنائے وضو، نہیں، یہی تو آزمائش ہے اللہ رب العالمین نے جو ہم سب کے اوپر رکھی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کے اس موسموں کو تسلیم کرنا، اللہ کی تخلیق سمجھنا، اور پھر خاموش رہنا، برا بھلا نہ کہنا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں سردیاں برداشت نہیں ہوتی، اور پھر سردی کے موسم کو برا بھلا کہتے ہیں، تنگ آ گئے اس سے، اللہ نے سردی پیدا ہی کیوں کی، کیا ضرورت تھی اللہ کو سردی پیدا کرنے، وغیرہ وغیرہ جیسے الفاظ، یعنی موسم کو، ٹھنڈی ہواؤں کو برا بھلا کہنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ رب العالمین کو تکلیف دینے کے مترادف۔
وقت کو، موسم کو، موسموں کی تبدیلی کو، گرم ہوائیں ہوں لو کی صورت میں یا سردی میں ٹھنڈی ٹھٹھرتی ہوئی ہوائیں، اپنی احتیاط کریں اور اللہ رب العالمین کی اس تخلیق اور اللہ کی مخلوقات کو برا بھلا نہ کہے، گویا کہ تم اللہ کو بول رہے. فرمایا یؤذینی ابن آدم، حدیث قدسی اللہ نے خود فرمایا، پیغام بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیغام بھیجا. یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر مقلب اللیل والنہار بیدی الامر. فرمایا کہ یہ آدم کا بیٹا انسان مجھے تکلیف دیتا ہے. کب؟ جب یہ وقت کو برا بھلا کہتا ہے، کسی دن کو، ہفتے میں کسی خاص دن کو اپنے منحوس سمجھنا، کسی ایک مہینے کو منحوس سمجھنا، یا موسموں میں سے کسی موسم کو منحوس سمجھنا، برا بھلا کہنا، ہواؤں کو برا بھلا کہنا. اللہ نے فرمایا گویا کہ وہ مجھے گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے. فرمایا تمام موسموں کو، وقت کو میں نے پیدا کیا ہے، معاملات میرے اختیار میں ہیں، میں جیسے چاہوں موسموں کو تبدیل کروں، رات اور دن کو لے آتا ہوں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کی علیحدہ بھی حدیث ہے، لا تصب الریح، چاہے سخت طوفانی ہوائیں ہوں انسان احتیاط کرے، لیکن تم برا بھلا نہ. طوفانی ہوائیں ہوں، گرم ہوائیں ہوں، ٹھنڈی ہوائیں ہوں، ہر صورت میں یہ جو ہوائیں چلتی ہیں فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، ایک روایت میں الفاظ ہیں یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، یہ مخلوق ہے اللہ رب العالمین کی، اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. تم ان ہواؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہو، اس کو گویا کہ برا بھلا کہہ رہے ہو جس نے یہ بھیجی ہے. فرمایا تمہیں تکلیف ہو، ہوا چلنے سے ڈر ہو، دعا کرو. ہر موقع کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے نقصان سے بچنے کے لیے. اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما فیہا، اللہم انی اسألک من خیر ما فی ہذہ الریح و خیر ما فیہا و خیر ما امرت بہ و اعوذ بک من شر ما فی ہذہ الریح و شر ما فیہا و شر ما امرت بہ. اے اللہ ان ہواؤں کے اندر جو خیر ہے میں اس خیر کا طلبگار ہوں، جو خیر یہ ساتھ لے کر آ رہی ہے، جس خیر کے حکم کے لیے بھیجی گئی ہے، ہر قسم کی خیر ہمیں عطا فرما. اور اگر ان میں کوئی نقصان ہے اے اللہ اس نقصان سے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں. یہ الفاظ پہ پڑھ لو تمہیں نقصان نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب یہ سخت ٹھنڈک ہو، عبادات میں آسانی بھی فرمائی، مختلف احکامات دیے. ایک ایسا آدمی جو بیمار ہے اور ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کرتا، گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے، تو تیمم کی اجازت دی. جب بھی انسان تیمم کرے، تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ پاک مٹی پر بسم اللہ پڑھ کے سیدھے ہاتھ مارے، ایک دفعہ ہاتھوں کو جھاڑے اور چہرے پر ہاتھ پھیر دے، دونوں ہاتھوں کا آپس میں خلال کر دے، پھر وہی کلمہ پڑھے جو وضو کے بعد پڑھا جائے. بس کلائیوں تک ہی مسح کرنا، اس قدر آسان. چاہے غسل کی حاجت ہو یا وضو کی حاجت ہو. وہ آدمی جو مریض، ورنہ جو صحت مند آدمی عام ٹھنڈا پانی استعمال کر سکتا ہے، جو تکلیف اس کی برداشت میں وہ برداشت کر رہی ہے، اس کا ثواب آگے آپ حدیث سنیں گے، بہت بڑا ثواب کے خزانے اللہ رب العالمین نے چھپا کے رکھے ہیں. اس صورت میں اللہ رب العالمین نے یہ رخصت بھی تو دے دی ہے. کس قدر پیارا اور درمیانہ دین اعتدال کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا. بیماری بڑھنے کا خدشہ ہو، خود بیمار ہے، وضو نہیں کر سکتا ٹھنڈے پانی کے ساتھ، اسے اجازت ہے. یا پانی موجود نہیں ہے وہ تیمم کر سکتا ہے، چاہے غسل کی حاجت ہو یا وضو کی حاجت ہو. اور پھر جرابوں پر مسح کرنے کی سہولت بے شمار صحیح حدیث، صحیح بخاری، صحیح مسلم، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے. جراب چاہے چمڑے کے ہوں، خف جسے کہا جاتا ہے، یا کپڑے کے اونی جراب، صحابہ کرام سب کا عمل ملتا ہے. حتیٰ کے بعد محدثین نے اس بات پر اجماع کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ کپڑے کے جرابوں پر بھی مسح کرنا جائز، کوئی مداخلت نہیں، ثابت ہے. کیونکہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں صرف چمڑے کے جرابوں پر مسح ہوگا، نہیں. لیکن شرط کیا ہے؟ کپڑے کے جراب ہو، اونی جراب ہو یا چمڑے کے جراب. وضو کی حالت میں پہننے، ایک دفعہ وضو ٹوٹنے سے پہلے
وضو کی حالت میں پہنے. پھر جو اپنے علاقے میں رہائش پذیر ہے 24 گھنٹوں تک جب بھی وضو کرے ان کے اوپر مسح کرے. درمیان میں اگر غسل کی حاجت ہو جائے غسل تو کرنا پڑے گا، اتارنے پڑیں گے، لیکن جب بھی حاجت کے لیے جائے، پیشاب پاخانہ کرنے جائے، دوبارہ وضو کرتا ہے، ان کے اوپر جرابیں کے اوپر خالی مسح کرے، جرابیں اتارنے کی ضرورت نہیں. یہ اللہ رب العالمین نے سہولت دی 24 گھنٹوں کے لیے. جو مقیم ہے مسافر کے لیے 3 دن 3 رات 72 گھنٹے بنتے ہیں. یہ مسافر کے لیے سہولیات. مسح کرنے کا انگلیاں گیلی کر کے جو پاؤں کی پشت ہے ان کے اوپر انگلیاں پھیر دیں. ایسا نہیں کہ پورے اوپر سے نیچے سے ایڑیوں سے ہاتھ گھمائے گیلا، ایسا نہیں، صرف اوپر کی پشت جرابے کے اوپر اپنی انگلیاں پھیر. یہ سہولیات بھی اللہ رب العالمین نے دی. اور پھر ان سہولیات کے ساتھ سردی کے موسم میں آزمائش جو نمازوں کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اسی لیے بھی آزمائش رکھی ہے کھرے اور کھوٹے کے اندر فرق کیا جائے. اللہ کے اپنے کون ہیں اور پرائے کون ہیں. ہمیشہ منافقین نبی علیہ السلام کے زمانے میں بعد میں بھی اللہ کے فرائض کے ذریعے ہی پہچانے گئے. ان کو اللہ کے فرائض کی پابندی کے ذریعے پہچانا گیا. جب جہاد فرض تھا منافقین بہانے بنا کر بیٹھ جاتے. مشکل جو کام ہے منافق اسی مشکل کام میں پہچانا جاتا ہے. سردیوں کے موسم میں وضو بنانا، فجر کے وقت پانی کی سہولت موجود نہ ہو، گرم پانی کی، پانی ٹھنڈا ہے لیکن برداشت میں جو تکلیف ہوگی فطری تکلیف جس کا اللہ نے ثواب رکھا ہے وہ برداشت کر کے بھی اللہ کا فریضہ ادا کرنا. بلکہ اللہ نے یہ موسم اسی لیے بھی دیا ہے کہ ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کرنے کا موقع ہے تو وضو کر لو، تمہارے درجات اللہ کے ہاں بلند. پھر جب ایمان سچا نہیں ہوتا تو اس ٹھنڈ اور سردی کی وجہ سے انسان بستر کو نہیں چھوڑ پاتا کہ ٹھنڈ کی تکلیف ہے. سچا ایمان، پختہ ایمان کی علامت یہ ہے بھلے ٹھنڈ کی تکلیف ہو، رات کا وقت ہو، عشاء کا وقت ہو یا فجر کا وقت ہو، وضو بنا کے بھی اللہ کے فریضے کی ادائیگی کے لیے پہنچنا ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الا ادلکم علی ما تمحو اللہ بہ الخطایا وترفع بہ الدرجات، جامع ترمذی کی معروف حدیث. فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ گناہ کس طرح، کون سے اعمال ہیں جن سے تمہارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور درجات تمہارے بلند ہوتے ہیں. صحابہ نے کہا بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے ایسے اعمال جن سے گناہ جھڑتے ہوں، درجات بلند ہوتے ہوں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو مکمل کرنا تکلیف کے موقع پر. گرم پانی کی سہولت نہیں ہے، ٹھنڈا پانی ہے، وضو کرو مکمل وضو صحیح سنت کے مطابق. کیوں؟ صحیح مسلم میں ہے جب انسان وضو بناتا ہے فاحسن الوضو، خوبصورت وضو. خوبصورت وضو سے مراد ہے تمام اعضاء کو مکمل دھوتا ہے، وضو کے اعضاء اور سنت کے مطابق وضو کرے. آ کے 2 رکعت پڑھے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت واجب کر دے. صحیح شریعت سنت کے مطابق وضو کی اتنی برکت ہے، یہ سنت کی برکت ہے چاہے تکلیف ہو سردی. اور صحیح مسلم کی دوسری روایت میں الفاظ ہے خرجت من الخطایا کا یوم ولدتہ امہ، جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا گناہوں سے معصوم. اللہ رب العالمین ان 2 رکعت جس میں وضو سنت کے مطابق کیا، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کیا، 2 رکعت خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کی. دنیاوی معاملات کی طرف دھیان نہیں گیا، اللہ کی طرف سلام پھیرنے تک دھیان تھا. اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے گویا کہ جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یہ وضو کی برکت ہے. سردیوں میں جلد بازی کر کے وضو ایسے کرنا کہ کچھ اعضاء پاؤں کی جگہ رہ جائے، ناخن برابر بھی جگہ رہ جائے، سخت وعید ہے. ہم نے دیکھا کچھ اکثر نوجوانوں کو یا تو گرمیوں میں ہمارے بالوں کی سیٹنگ آؤٹ نہ ہو جائے، وہ مسح صحیح نہیں کرتے، خالی ایک دفعہ گیلے ہاتھ سر کو لگا کے پھر چھوڑ دیتے ہیں. صحیح مسح کا طریقہ سردی ہو یا گرمی ہو، انگلیاں گیلی کرنے کے بعد پیشانی کے بالوں کو دونوں ہاتھوں کو جما کے رکھیں، لگا کے رکھیں چمڑی کے ساتھ، ہاتھوں کو بالکل مسلسل چمڑی کو رگڑتے ہوئے گھٹی تک جائیں اور پھر وہیں سے واپس نہ آئیں دوبارہ اسی طرح پیشانی تک. یہ مکمل مسح ہے. خالی بالوں کی چوٹیوں پر انگلیاں رکھے پھر ہٹ، چاہے خواتین ہوں یا چاہے مرد. بالخصوص خواتین میں یہ غلطی زیادہ ہے مسح کے معاملے میں.
طریقہ ایک جیسا ہے مسح کرنا، چاہے گرمی ہو یا سردی ہو، سنت کے مطابق وضو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک سفر میں صحابہ کرام کو جلدی ہوئی، تربیت ہوتی تھی، ان سے غلطیاں ہوتی تھی، انسان تھے، وہی اترتی تھی، ان کی اصلاح ہوتی تھی، جلدی جلدی وضو کرنے کی وجہ سے ایڑیوں میں صرف ناخن کے برابر جگہ خشک رہے گی، وہاں پانی نہیں پہنچا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ فرمایا وَيْلٌ لِلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ، فرمایا وضو کے وقت وہ ایڑیاں جو خشک رہ جائیں وہ جہنم کی وادی ویل میں جائیں۔ اس قدر سخت وعید، کیوں کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اور وضو کے لیے شرط ہے آدھا مکمل ہوئے۔ جلد بازی ایسی نہیں کرو کہ سخت وعید کا انسان مستحق ہو جائے۔ وضو مکمل کرنا، اور سردیوں میں وضو مکمل کرنا، تکلیف کے باوجود گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے، ٹھنڈا پانی اللہ کا فریضہ ہے ادا کرنا۔ یہی تو آزمائش ہے کہ اللہ کا فریضہ ہر حال میں ادا کرنا، سردی ہو، گرمی ہو، سفر ہو، حضر ہو، دکان پہ گاہک کھڑے ہوئے ہیں، آرام کر رہا ہے، بچوں کے ساتھ کچہریاں کر رہا ہے، دوستوں کی محفل جمی ہوئی ہے، بڑے ہی زبردست موضوع چل رہے ہوں، اذان آ جائے، اللہ کا فریضہ آ جائے، ہر حال میں اللہ کے فریضے کی ادائیگی کے لیے پہنچ جانا۔ پوری زندگی سردیوں میں گرمیوں میں یہی ہماری آزمائش۔ منافقین کٹھن موقع پر پہچانے گئے، اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ موسم رکھے ہیں، کچھ تکلیفیں بھی اس دنیا میں رکھی ہیں تاکہ اپنوں کو اور پرایوں کو، جھوٹوں کو سچوں کو پہچانا جائے۔ اسی لیے بھی یہ سردیاں اللہ نے رکھی، جن کے اندر بے شمار حکمتوں کے ساتھ یہ بھی حکمت ہے۔ فرمایا تمہارے درجات بلند ہوں گے جب تکلیف کے باوجود وضو مکمل کیا جائے۔ یہ تو سردیاں اسی لیے آئی ہیں، اللہ کے نیک بندے تو فرائض پڑھیں گے، وضو کرو، گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے، وضو کرو، مکمل کرو، اللہ تمہارے درجات بلند کرے گا۔ یہ وہ نیکی ہے جس نیکی کا تذکرہ ملأ الاعلیٰ، اللہ کے عرش کے قریب جو فرشتے ہیں، وہ فرشتے امت محمدیہ کے اس عمل کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ سردیوں میں بھی ٹھنڈے پانی میں اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے مکمل وضو کرتے ہیں، کتنے خوش نصیب۔ ایک عمل یہ فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، کثرت کے ساتھ اللہ کی مسجدوں کی طرف جانا فرائض کی ادائیگی کے لیے، یعنی گھر سے وضو کر کے جانا، کوشش کریں گھر سے وضو کر کے جائیں۔ اکثر مساجد میں گیزر کا بندوبست ہوتا ہے، وہاں گرم پانی ملتا ہے، ساتھی یہ سستی کرتے ہیں، وہی مسجد میں آ کر وضو کرتے ہیں، دکان سے گھر سے 100 قدم 200 قدم چل کے آتے، وہ پاؤں نیکیوں کے بجائے خالی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر میں سہولت نہ بھی ہو، ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کر لیا کریں، ثواب کے اصول کے، ایک تو ٹھنڈا پانی ثواب، دوسرا تمہاری ایک ایک قدم پہ کثرت الخطا، جتنے قدم زیادہ ہوں گے درجات بلند ہوں گے، گناہ جھڑیں گے۔ وضو دکان سے اور گھر سے کر کے آئے، اس معاملے کا اہتمام کریں۔ اگر سہولت نہیں ہے سہولت بنائیں، دنیاوی معاملات میں جو ہم نے کرنا ہے بظاہر اسباب نہیں، ہم اسباب بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اسباب بنائیں، دکان پہ بھی تکلف کر کے وضو کر کے آئیں، ڈرے نہیں لوگوں سے، نیکیوں کا حریص بنے، حریص بنے، یہ میرے قدم کیوں ضائع جائے، تکلف کر کے دکان سے گھر سے وضو کر کے آئیں۔ کثرت الخطا اتنا بڑا عمل، کثرت کے ساتھ قدم اٹھیں گے مساجد کی طرف۔ تیسرا عمل انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھنے کے بعد نکل گیا اپنے کام کاج سے، نمازوں کے اوقات میں، درمیانے اوقات میں تمہیں اجازت ہوتا ہے اپنے جائز دنیاوی معاملات، کاروبار، میل ملاقات، لین دین کے معاملات کرتے رہو، لیکن ذہن میں رہے مجھے پھر اگلے فریضے کے لیے جانا، انتظار۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہے مکث بعد الصلاۃ، کہ نماز کے بعد باوضو ہو کے جتنی دیر ہو سکے مسجد میں بیٹھا ہے فریضے کے بعد، فرشتے کوئی دعاؤں کا بھی مستحق ہے اور درجات بھی اس کے بلند ہو رہے ہیں۔ تو جہاں ان سردیوں میں اللہ رب العالمین کے جو 500 فرائض ہیں، ان کے لیے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ وضو کر کے گھر سے دکان سے جانا، یہ موسم بہار ہو گیا مومن کے لیے، نیکیاں بڑھانے کے لیے۔ اور پھر چونکہ دن ٹھنڈے اور چھوٹے ہوتے ہیں اور روزہ آسانی کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ صحابی رسول ایک آئے، ابو داؤد کی حدیث، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی نیکی بتائیں جس سے میرے درجات بلند ہو جائیں، اللہ کا قریب ہو جاؤ فرائض کے بعد، فرائض کے علاوہ۔ فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، فرمایا نفلی عبادات میں
سب سے بھلا جو عمل بتاؤں وہ کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھو. یہ ایسا عمل اس کے برابر کوئی عمل نہیں، اس کے برابر کوئی. یہ موقع ہے، کوشش کریں. یہاں ہر مہینے کے جو 3 روزے ایام 20 13 14 15 مزید اللہ نے توفیق دی ہے، ہر ہفتے پیر اور جمعرات کے روزے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے رکھے جا سکتے ہیں. انسان اگر تھوڑی اپنی ہمت باندھے، دن بھی چھوٹے اور سرد ٹھنڈے دن، نہ پیاس کی تکلیف نہ بھوک کی تکلیف، بڑی آسانی کے ساتھ نیکیاں حاصل کی جا سکتی. اسی لیے موسم بہار اور راتیں جو لمبی ہے تو پھر اس لیے بھی موسم بہار ہے، اٹھ کے تہجد بھی انسان پڑھ سکتا ہے. تہجد پڑھنا کتنی بڑی نیکی ہے. عبادات میں، نمازوں میں فرض کے بعد سب سے اعلیٰ جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز. وبالاسحار هم یستغفرون، اہل جنت کی صفت کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ رات کے وقت کم سوتے تھے، اکثر حصہ عبادت میں گزرتا. اور فرمایا سحری کے اوقاتوں میں اٹھ کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے. استغفار، اللہ کو یہ دعا تمام دعاؤں سے زیادہ پسند ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا. یہ موقع ہے، لمبی رات، نیندیں پوری ہو جاتی ہیں، لیکن کاش کہ ہم فطرت پر آ جائیں اور اپنی بری عادت کو چھوڑ دیں. چاہے سردیوں کی راتیں ہوں، گرمیوں کی راتیں ہوں، ساری رات جاگنے کی عادت، فجر سے پہلے تک آوازیں مسجد کے قریب بیٹھے ہوئے نوجوانوں کی آتی رہتی، ہلا گلا کے کہا لگا کے زور سے ہنسی، پورے ماحول. فجر کی اذان ہوتے ہی وہ چپ کر جاتے ہیں. اللہ اکبر. تسبیح سے فجر اذان کی آواز سن کر جیسے شیطان بھاگ جاتا ہے، یہ ظالم اللہ کے بندے ایسے بھاگ جاتے ہیں اللہ کی اذان کی آواز سے، پھر جا کے بستروں کے حوالے. ورنہ حکم یہ ہے عشاء کے بعد جلدی سو جائے، اس سے تمہیں راتیں جو لمبی ملے گی. فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ پہلے، پون گھنٹہ پہلے اٹھ کر 2 رکعت ہی یا 4 رکعت 6 رکعت پڑھ کے اللہ سے راز و مناجات کر کے گناہوں کی معافی مانگ کے، جائز دنیاوی معاملات، حلال رزق، قرض کی تنگی کے مسائل، اولاد کی اصلاح، قبر اور جہنم کے عذابوں سے پناہ، جنت کا سوال، ساری چیزیں رب جب اپنا ہاتھ پھیلا لے، دنیاوی آسمان پہ قریب آ جائے، اپنا ہاتھ پھیلائے، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں. کیا اس وقت اللہ نہیں دے گا؟ ضرور دے گا. کون ہے ہمت کرے سردیوں کے لمبی راتوں میں اٹھ کر تہجد کا اہتمام کرے. واقعی بہترین موقع، اور پھر بار بھی آنکھ کھلتی ہے. ایک اور بونس ان لمبی راتوں میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من تعار من اللیل، اچانک اگر آنکھ کھل جائے، ابھی بچے اٹھ جاتے ہیں، کبھی کسی اور وجہ سے انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے، خود انسان کو پیشاب وغیرہ کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اچانک اگر اٹھ جائے تو یہ الفاظ پڑھو اور پھر جو دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا قبول کرے. فرمایا یہ دعا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. الفاظ وہی ہیں جو ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں، صرف ترتیب دینے جوڑنے کی دیر. فرمایا الفاظ کہو، تم کہو اللہ تمہیں معاف کر، کیونکہ دعاؤں میں سب سے جو پر مغز دعا ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی ہے. یا کوئی اور دعا، او دعا، کوئی اور بھی دعا مانگ سکتے ہو، لیکن پہلے ابتدا گناہوں کی معافی سے استغفار کرو، اللہ تمہیں معاف کرے. کوئی اور چیز طرف اللہ تمہیں دے دے گا. اور اگر ہمت کی اس نے اٹھ کے تہجد پڑھی، اللہ وہ نماز قبول بھی کرے. یہ بھی بونس ہے. یہ لمبی راتوں میں نیکیاں حاصل کرنے کے بہترین مواقع ہیں. سردیوں کے اس موسم، شکر کا بھی یہ موسم ہے، اور صبر کا بھی، شکر کا بھی، صبر کا بھی، صدقے کا بھی موسم ہے. حدیث بیان کے آخر میں جامع ترمذی کے جو حدیث بیان کے آخر میں کچھ الفاظ رہ گئے، بہت پیارے الفاظ ہیں، وہ مکمل کر دوں. 3 عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے جس سے تمہارے درجات بلند ہوں گے، کہ تکلیف کے باوجود وضو صحیح کرنا، گھر سے وضو کر کے جانا، کثرت کے ساتھ نمازوں کے لیے قدم اٹھانا، اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. یہ 3 عمل. فرمایا جس نے ساری زندگی یہ تمام کیا، خوشخبری تو آخر میں، خوشخبری تو آخر میں. 2 خوشخبریاں آپ کو بتاتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتائی. 2 خوشخبری. فرمایا عاش بخیر و مات بخیر. ایک خوشخبری ہے، فرمایا اس کی زندگی بھی پرسکون گزرے گی، موت بھی پرسکون ہو. خاتمہ بالخیر
اور موت کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے، بھیانک موت سے بچنے کے لیے یہ 3 عمل تمہاری ساری زندگی چلتے رہے۔ اللہ کے فرائض کی پابندی، گھر سے وضو بنا کے جانا، سردیوں میں مکمل وضو کرنا، نماز کے بعد جتنی اللہ توفیق دے مسجد میں بیٹھے رہو باوضو، پھر نکل جاؤ دوسری نماز کی جلدی انتظار، یہ عمل کرتے رہو، تمہاری زندگیاں پرسکون گزرے گی۔ اللہ تمہیں عافیت میں رکھے گا، پریشانیوں سے، حادثات سے بچائے گا، تنگ دستی سے بچائے گا، کشادہ رزق بھی دے گا، اور موت بھی خیر پر ایمان پر۔ اور کیا چاہیے ایک مومن کو؟ خاتمہ بالخیر پر ہی تو سارا دار و مدار ہے آخرت کی کامیابی کا، یہ عمل ہے خاتمہ بالخیر۔ ایک خوشخبری، دوسری خوشخبری، بڑی پیاری خوشخبریاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا۔ فرمایا فذالکم الرباط، فرمایا اللہ نے قرآن میں جس رباط پہرا دینے کا حکم دیا ہے جہاد میں، تمہیں وہ نیکی یہاں ملے۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ مومنوں ثابت قدم رہو اللہ کے دین پر، اور مقابلے میں دشمن کے خلاف میدان جہاد میں ڈٹ جاؤ۔ ورابطوا، مورچہ بند رہو، پہرے دیتے رہو، اپنے سرحدوں کی حفاظت کرتے رہو، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ یہ بھی پہرا دینے کی طرح ہے، تمہاری نمازوں کی پابندی، 5 وقتہ فرائض کی پابندی، سردیوں میں گرمیوں میں درست مکمل وضو کرنا، اور پھر گھر سے وضو کر کے جانا اور انتظار کرنا۔ اللہ رب العالمین تمہیں جہاد میں پہرا دینے کے برابر ثواب دے دے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے، جہاد میں پہرا دینا، یہ وہ آنکھ ہے جس آنکھ پر اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو حرام کرا۔ بہت بڑی فضیلت ہے جہاد میں پہرا دینا، بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن فرمایا اگر انسان کسی وجہ سے جہاد کے راستے بند ہو نہ کر سکے، تم اللہ کے فرائض کے ذریعے وہ نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ اصول ہے، اور یہ اصول ہے جو باقی احادیث سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ بے شمار ایسی نیکیاں جو نوافل میں جاتی ہیں، بڑی بڑی نیکیاں، کسی وجہ سے انسان حاصل نہ کرے، اللہ کے مقرر کردہ فرائض کی پابندی کرنے سے اللہ وہ نیکیاں مومن بندے کو دے دیتا ہے۔ فرائض کی پابندی، سردیوں کا بنیادی پیغام فرائض کی پابندی، فجر ہو، عشاء ہو، مغرب، عصر، وضو مکمل کرنا اور فرائض کی پابندی۔ اس سردی سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، گھر کی چھت، اور پھر بے شمار ایسے لوگ ہیں گھروں کے اندر گرم پانی کا بھی اہتمام ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی انسان ناشکرانہ بنے۔ بلکہ کسی نے اچھی بات کہی، کسی حکیم نے، کسی سیانے آدمی نے، کہ اگر اس وقت کا انسان وہ شکایت کرتا رہتا ہے، کبھی مالی تنگ دستی، کبھی وہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، لیکن ابھی عام زندگی اپنی دیکھے، پرانے دور کے لوگ بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے لیے جو سہولیات رہی تھی، وہ سہولیات آج کی عام انسان کے پاس، جو گرم کپڑے تم پہنتے ہو، جو گھر تمہیں بہترین مل چکا ہے، جو سردی کے وقت گرم پانی کی تمہیں سہولت ہے، یہ سہولتیں حاصل کرنے کے لیے بادشاہ بھی ترستے تھے جو آج عام انسان کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سوتے ہیں، آپ کی دعاؤں میں بھی خیر برکت اور کئی اسباب موجود ہیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا وکم ممن لا کافی لہ ولا مویہ۔ سبق ہے کہ رات کے وقت بستر پر آئے ہو، اپنے گھر کی چھت کے نیچے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھلایا پلایا، جگہ بھی دی جہاں اپنے بستر پر سو رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سونے کے لیے گھر نہیں۔ شکر، سردیوں میں بھی شکر ادا کریں۔ اللہ رب العالمین نے اتنا دیا ہے لباس کے معاملے میں، سردی آ جائے گرم لباس، وہ بھی خوبصورتی بھی الگ اور لباس بھی الگ۔ چاہے تو گرم شال پہن لے، کبھی دل کرتا ہے بدل بدل کے سویٹر پہن لیتا ہے، کبھی شادی پہ جا رہا ہے کوٹ پہن کے جا رہا ہے، کبھی واسکٹ پہن کے جا رہا ہے۔ کتنی چیزیں رب العالمین نے دی ہوئی ہیں۔ ہم میں سے تقریباً ہر فرد کے پاس سردیوں سے بچنے کے لیے جو گرم کپڑے ہیں طرح طرح کے ہم پہنتے رہتے ہیں۔ کیا اللہ کا شکر ادا نہ کریں؟ تو یہ شکر ادا کرنے کا موسم ہے، سردیوں کا موسم۔ اللہ کا انسان شکر ادا کرے۔ اور تقابل میں کچھ ایسے لوگ جن کے پاس اگر گھر نہیں ہے، وہ سردیوں میں بھی جھونپڑی میں سوئے ہوئے ہیں اور ساری رات سردی کی تکلیف میں سوتے ہیں، ان پر غور و فکر کریں۔ اور پھر کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پہننے کے لیے گرم لباس نہیں، اگر غور کریں گرم لباس ہے بھی صحیح، غربت کی وجہ سے اگر کوئی سویٹر کوٹ کوئی چیز لے بھی لی، اس کو وہ چیز بیچارہ 10 سال 12 سال تک چلا رہا ہے، پتہ نہیں کب جب ہاتھوں میں وسعت آئے تو پھر میں نئی چیز خریدوں۔
اپنے گرد و نواح اپنے پڑوس میں بالخصوص رشتہ دار جو مستحقین ہو انہیں سردیوں میں گرم کپڑے دلانا بھی بہترین صدقہ ہے۔ تو میں نے عرض کی یہ صدقہ کرنے کا بھی موسم ہے، صدقہ کرنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ قرآن میں آپ پڑھیں جگہ جگہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی بنیادی جو صفات ذکر فرمائی ہے، ایمان کے بعد وہ نماز کی پابندی اور صدقات کثرت کے ساتھ کرنا، یہ دو بنیاد جو جس طرح یہ دونوں فرائض اللہ کو محبوب ہیں، ان دونوں فرائض کے نوافل بھی اللہ کو محبوب ہیں۔ فرض نماز اور زکوٰۃ فرض بڑی تاکید ہے، اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ اسی طرح ان جنس کے جو نوافل ہیں، نفلی نماز تہجد ہو چاشت کی صورت میں، 12 سنت موقدہ کی صورت میں، اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ اسی طرح فرض کے علاوہ نفلی صدقہ، یہ صدقہ کرنے کا بھی بہترین موقع ہے۔ ہم اکثر مساجد میں دھیان نہیں دیتے، مساجد کے جو خادمین ہوتے ہیں، مؤذنین وغیرہ، ان پر ہمارا دھیان نہیں جاتا، ان پر بھی دھیان دیا کریں۔ گرمی اور سردی کے لباس کے حوالے سے، ان کی ضروریات کے حوالے سے، جو اللہ کے گھر کے خادم ہیں، کا حق ہم سب پر آتا ہے۔ افسوس اکثر گہما گہمی میں، بے دھیانی میں ہم نے دیکھا کہ لوگ اکثر انہیں ٹال ہی دیتے ہیں، دھیان نہیں دیتے ان پر، حالانکہ وہ سب سے پہلے زیادہ حق رکھتے ہیں، جو ذمہ دار ہیں اذانیں دینے کے، اوقات پر مسجدیں کھولنے اور بند کرنے کے اور باقی معاملات کے۔ تو بہترین آدمی، فرمایا نبی علیہ السلام نے، جب تم صدقہ کرو کوشش کرو وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ، جب صدقہ کرو تم کھانا کھلاؤ تو تقوی چیار پرہیزگار آدمی تمہارے کھانا کھائے، تمہیں زیادہ اللہ کے یہاں ثواب ملے گا۔ تو صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک کھجور کے برابر بھی ہو، آدھی کھجور بھی انسان کو جہنم سے نجات دلا سکتی ہے۔ تو گرم سردیوں میں گرم لباس دلانا بھی بہترین صدقہ ہے، کوئی آدمی سردی سے بچ جائے گا۔ یہ معاملات ہیں سردیوں کے موسم کے حوالے سے جن پر ہم غور و فکر کریں، اور اللہ رب العالمین کی اس تخلیق پر انسان ہمیشہ سوچتا رہے۔ اور پھر اصل چیز کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کی گرمی سے بھی بچائے اور جہنم کی سردیوں سے بھی بچائے۔ جب گرم موسم میں غزوہ تبوک کا موسم تھا، سورہ توبہ دیکھے، صحابہ کرام نکل رہے تھے، جو منافقین تھے وہ اپنے کچھ ہم نواؤں کو روکنے لگے، وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اتنی شدت کے ساتھ گرمی میں تم باہر نکل رہے ہو جہاد کے لیے، نہیں جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے منافقین کو جواب دیا، میرے جو مومن بندے ہیں وہ گرمیوں میں بھی میرا حکم بجا لا رہے ہیں، لیکن تمہیں معلوم نہیں، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، انہیں سمجھ نہیں بے وقوف ہے، جہنم کی گرمی دنیاوی گرمی سے زیادہ سخت ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اس جہنم میں یہ ہنسنے کے لیے ترس جائیں گے، ہنسنا بھول جائیں گے، ہنسیں گے نہیں، مسکراہٹ بھی نہیں آئے گی اہل جہنم پر کبھی بھی، اور ہمیشہ روتے رہیں گے، چنگاڑتے رہیں گے، چیخ و پکار کرتے رہیں گے، جانوروں کی طرح، گدھوں کی طرح اہل جہنم۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے دنیاوی گرمی برداشت کرو، جہنم کی سردی سے بچنے کے لیے دنیاوی سردی برداشت کرو، اللہ کے حکم پہ نماز وقت پہ پڑھو چاہے سردی لگے، تاکہ جہنم کی سردی سے بچ جائیں، اور پھر گرم موسم میں بھی اللہ کے احکامات انسان بجا لائے تاکہ جہنم کی گرمی سے بچ جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دونوں جہانوں میں سکون اور عافیت عطا فرمائے، اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد